الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ نمبر 9 توبہ آیت نمبر 34 یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو آیت نمبر 33 کے بعد سے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 34 یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو ان کثیرا بے شک بہت زیادہ من الاحبار علماء میں سے والرہبان اور راہبوں میں سے لیأکلون البتہ وہ کھاتے ہیں اموال الناس لوگوں کے مال بالباطل ناجائز طریقے سے ویصدون اور وہ روکتے ہیں سب عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے والذین یکنزون الذھب اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے والفضہ اور چاندی ولا ينفقونها اور نہیں وہ خرچ کرتے انہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فبشرہم تو خوشخبری دے دیجئے انہیں بعذاب علیم درد دینے والے عذاب کی۔ اچھا جی، چونکہ یہ جب سورت جو رکوع سٹارٹ ہوا آپ نے پڑھا ہے نمبر 31 میں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر۔ تو رب بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو وہ کہتے تھے جو حرام کر دے تو وہ حرام ہو جائے، جو حلال کر دے تو وہ حلال ہو جائے، اللہ کو چھوڑ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ انہوں نے جو رب بنایا تو علماء بھی تو انہوں نے بھی تو منع نہیں کیا نا ان کو، انہوں نے بھی تو ان کی تربیت نہیں کی نا کہ اس طرح سے ہماری ہر بات کو نہیں ماننا چاہیے، آپ خود اسٹڈی کریں یا جو بھی ان کو جو ہے وہ قابل بناتے بجائے اس کے کہ ان کو اپنا محتاج بنا کے چھوڑ دیا۔ تو اب بتایا یہ گیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ بہت سارے علماء اور راہب کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو لوگوں میں بڑے فیمس ہوتے ہیں کہ یہ بڑا اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں اس کی بہت ساری آپ کو شکلیں نظر آتی ہیں ہمارے علماؤں کے مال کھانے کی، کوئی کبھی چندے کے نام پہ تو کبھی زکوٰۃ کے نام پہ اور کبھی کچھ نہیں تو کسی کے لیے اس کی فیور میں فتویٰ دینے کے لیے منتھلی بیسس پہ ان کو ارننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہماری فیور میں یہ بات کہہ دی جائے، کوئی گنجائش نکال دیں آپ دین میں ایسی، وہ نکال کے دے دیتے ہیں اور وہ ان کو ہر مہینے پے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کی چیزیں جو ہے وہ آج بھی ہو رہی ہیں۔ آج اگر لوگوں کا مال کھانے کے لیے نہیں ہوتے علماء تو ظاہر ہے اتنا فسادات بھی نہیں ہوتے۔ کسی بھی قوم میں علماء کا جو رول ہوتا ہے وہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اور بگاڑیں، اور جو اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء میں کہ جب بنی اسرائیل جو ہے وہ سود کھا رہی تھی اور وہ حرام کام کر رہی تھی تو کیوں ان کے علماء اور ان کے درویشوں نے ان کو نہیں روکا اس وقت؟ آج یہ ہے کہ اپنا رول ہم صحیح واقعی علماء نہیں ادا کرتے تو کہا کہ وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے، ایسے فیصلے کرتے ہیں جس میں ان کو فائدہ ہو رہا ہو، ان کے خلاف پیسے جا رہے ہو تو تھوڑا سا پیسہ لینے کے لیے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی بجائے سے کہ اللہ کی طرف چلانے کے لیے اس ڈیوٹی کے اوپر تھے تو یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں قرآن مت پڑھو، سمجھ کے مت پڑھو، کیوں؟ کیونکہ اگر پڑھ لیا تو ہماری ساری پول کھل جائے گی، تو اس لیے جو ہے وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ نہیں، آپ یہ نہیں کرے، آپ پوچھے بغیر یہ کام مت کیجیے گا، اس طرح سے کر کے، یا یہ کہ فلاں کام ایسے اتنا آرام سے تو نہیں ہو سکتا، آپ کو اس میں یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، اتنی پیچیدگیاں پیدا کر دی جاتی ہیں تاکہ بندہ اللہ کے راستے میں آنے کے لیے 10 بار سوچے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نہ آئے، اور یہ جو اپنے جس طریقے سے ان کو اندھے بہرے چلانا چاہتے ہیں وہ چلیں، کیونکہ نیت صحیح نہیں ہے۔ اللہ فرمانے یہ جو جمع کر رہے ہیں نا، جس سے پیسہ سونا چاندی اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اب خیر یہ تو مالی باطل طریقے سے کھا رہے، دوسرے لوگ وہ جو پیسہ سونا چاندی جمع کر رہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے اس میں سے، تو ان کو خوشخبری دے دیجیے دردناک عذاب کی۔ اچھا، یہاں پہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ پیسہ سونا چاندی جمع نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ یہاں پہ ایک کنڈیشن لگا دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے تو ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ انفاق کا حکم ہوتا ہی اس وقت ہے جب بندے کے پاس کچھ ہوتا ہے تو ہی اللہ کہتے ہیں خرچ کرو۔ اور سونے چاندی کے ڈھیر کی اگر آپ بات لے لیں تو آپ نے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ اگر تم عورت کو
بدلنا چاہتے ہو, دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو, تو اگر تم نے ایک عورت کو قنطار بھی دے دی ہے تو تم اس سے واپس ہی نہیں سکتے, یعنی خزانے بھی دے دیے تو تم مجھ سے لے نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کو اتنا دیا جاتا ہے, تو آدمی کے پاس اتنا ہوتا ہے تو عورت کو دیتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی جمع کرنے کے اوپر مذمت نہیں ہے, اصل برائی یہ کہ آپ اللہ کے راستے میں نہ دیں, اور جب آپ دے دیں اس کے بعد بھی کوئی پرابلم ہے اور جو میری اور آپ کے سامنے ہو کہ ان کے پاس کوئی اور اس کے ذریعہ نہیں ہے اس کو سالو کرنے کا, پھر بھی میں اور آپ سانپ بن کے بیٹھے رہتے ہیں پیسوں پہ اور اس وقت بھی نہ دیں, تو ظاہر ہے پھر ہم کس وقت کے لیے بچا کے رکھا ہے ہم نے اپنے اوپر, یہ خود ہی ہمارے داغا جائے, اس وقت کے لیے کیا ویٹ کریں. اچھا جی, آیت نمبر 35 میں دیکھیں, یوم یحما, جس دن دہکائی جائے گی, علیہ ان پر, فی نار جہنم, جہنم کی آگ, فتقوا بہا, تو داغا جائے گا اس سے, جباہہم, ان کی پیشانیوں کو, وجنوبہم, اور ان کے پہلوؤں کو, وظہورہم, اور ان کی پیٹھوں کو, اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم, یہ ہے وہ خزانہ جو تم جمع کرتے تھے, لانفسکم, اپنے لیے, فذوقوا, تو چکھو, ما کنتم تکنزون, جو تم جمع کرتے تھے. اب کیا کہا, جس دن وہ آگ ان کے اوپر دہکائی جائے گی اور پھر وہ ان کے اوپر ان کی پیشانیوں, ان کی پیٹھوں اور ان کی پہلوؤں کے اوپر اللہ کہہ رہے ہیں وہ داغے جائے گی, وہی زیورات, وہی سونا چاندی جس کو وہ بہت محبت کی وجہ سے اس اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے لوگ, یہ ان کے اوپر داغا جائے گا اور یہ بولا جائے گا یہ ہے نا, یہ جو تم جمع کرتے تھے اپنے آپ کے لیے, اب چکھو مزہ جو تم نے جمع کی. تو آج مجھے اور آپ کو بہت ڈرنا چاہیے کہ جو ہماری جمع شدہ مال و دولت ہے اس کو ہم اللہ کے راستے میں نکالیں, الٹا یہ نہ ہو جائے کہیں کہ وہ ہمیں قیامت کے دن ہمارے لیے جمع کرنا ہی وبال بن جائے. اگر کسی کو اس آیت کے اوپر یقین ہو جائے تو کبھی بھی ایسے آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا جمع کر کے, اس کی تو اس کو سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوگی. اس کو یہ ہوگا کہ میں کسی بھی طرح سے اللہ کے راستے میں دیتا رہوں کہ کہیں یہی چیز جو میرے فائدے کی ہے کل کو بہت بڑا نقصان نہ لے کر آ جائے. لیکن خیر یہ بات وہی ہے کہ انسان اس طرح سے کہاں دیکھتا ہے یا سوچتا ہے. اور بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ علماء وغیرہ لوگ یہ پیسہ دولت کے چکروں میں لوگوں کے کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. تو آج جو عام طور پر وہ طبقہ جو اگر کسی کا مال نہیں کھا رہا اور پھر بھی وہ پیسہ جمع کر کے ساری زندگی اسی پہ خوش ہو رہے, تو وہ بھی کوئی کامیاب ترین لوگ. آیت نمبر 36, ان عدت الشہور, بے شک مہینوں کی گنتی, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, 12 شہرن, 12 مہینے, فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں, یوم خلق السماوات, جس دن پیدا کیا اس نے آسمانوں کو, والارض, اور زمین کو, منہا, ان میں سے, 4 حرم, 4 مہینے حرمت والے ہیں, ذالک الدین القیم, یہ دین تو بڑا مضبوط ہے, یہ مضبوط دین ہے, فلا تظلموا, تو نہ تم ظلم کرو, فیہن, ان میں, انفسہم, کو, اپنے ہی آپ پر, اپنے لوگوں پر, وقاتلوا المشرکین, اور قتال کرو مشرکوں سے, کافتن, سب مل کر, کما یقاتلونکم, جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں, کافتن, مل کر, وعلموا, اور جان لو, ان اللہ, کہ اللہ, مع, ساتھ ہے, المتقین, متقیوں کے. اب فرماتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے اللہ کی کتاب میں. اچھا جی, مہینوں کی بات آ گئی کیونکہ سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں اور سورہ توبہ میں آپ نے 3 to 5 بات پڑھی کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائے. اچھا جی, تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا سورہ توبہ کی 3 آیت میں کیا کہتے ہیں اس میں کہ اذان پکار دے دیں, اطلاع عام دے دیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو, حج اکبر کے دن, یعنی جس دن حج ہوتا ہے اس دن, کہ اللہ لا تعلق ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی, اللہ بری ہیں, تو اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. یہ بات کہنے کے بعد آیت نمبر 5 میں بولا تھا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, پھر جب گزر جائیں گے حرمت والے مہینے تو مشرکوں کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ. اب یہ حرمت والے مہینوں کا تو سمجھ میں آ گیا لنک, اور یہاں پہ کانٹیکس کیا چل رہے, بات چل رہی تھی مشرکین کے حوالے سے اور اس مسلمانوں کی فتح کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے کیونکہ ساری مشرکین وغیرہ, ساری جو خرافاتیں یا پرابلمس کریٹ کرنے والے لوگ ہیں ان سب کو ایک طرف کیا جا رہا ہے. اسلام جو ہے اس کی امپاورمنٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو غلبہ مل رہا ہے.
جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ ان سے قتال کرو، اللہ ان کو عذاب دیں گے تمہارے ہاتھوں کے ذریعے، ان کو رسوا کریں گے اور تمہاری مدد کریں گے. صحیح. تو یہاں پہ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی جو ہے نا ہمیشہ سے اللہ کی کتاب میں جس دن سے آسمان زمین پیدا ہوا ہے 4 ہی مہینے ہیں. اچھا بیچ میں ابھی بات کی کہ علماء جو ہے نا وہ کرپشن کرتے ہیں، تو یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس چیز کو اللہ بالکل واضح کر رہے. اور ابھی آپ پڑھیں گے کہ حرمت والے مہینوں کے اندر کرپشن کی جاتی تھی، تو تھرو علماء کی جاتی ہے ساری چیزیں، یا نہیں بھی تو جن لوگوں نے بھی کی تو اللہ بتا رہے کہ دیکھو اس طرح سے کیا. حالانکہ اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے کہ 12 مہینے ہیں ہمیشہ سے، میں اور آپ بھی 12 مہینے کو ہی فالو کرتے ہیں، پوری دنیا کرتی ہے. جس دن سے آسمان زمین پیدا ہوا 4 مہینے حرمت والے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں مشرکین جانتے تھے اس چیز کو اور سب کو پتا تھا، اور آپ کو آگے بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کو معلوم تھا کہ کیا ہے. اس دور میں اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا جو کویشچن ریز ہوا، سوال اٹھایا گیا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں. 217 آیت میں آپ نے پڑھا تھا، 272 کی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کے حوالے سے. تو کیا فرمایا؟ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، کہہ دو کہ قتال کرنا تو اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس کے گھروں سے نکالنا اور لوگوں کو ستانا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کیا ہے بہت بڑی، اور یہ فتنہ جو ہے نا وہ قتل سے بڑا ہے. تو یہاں پہ بتاتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کا پاس ہمیں سمجھ میں آ گیا قتال نہیں کر سکتے. لیکن پھر آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ حرمت والے مہینے جو ہے نا وہ حرمت والے مہینوں کے ساتھ ہے، اور جو زیادتی کرے گا تمہارے سے ان مہینوں میں تو تم بھی ان سے اتنی زیادتی کرو جتنی انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی. صحیح ہے. اچھا، حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں پہ پابندی ہے کہ وہ لڑائی سٹارٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر لڑائی کی گئی، اٹیک کیا گیا تو مسلمان اس کا جواب ضرور دیں گے. اور خاص طور پہ مسجد الحرام کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہاں پہ لڑنا نہیں، لیکن اگر وہاں پہ بھی کوئی اٹیک کرے گا تو مسلمانوں کو تو وہ ایک ہی دفعہ میں مار دے گا کیونکہ مسلمان لڑ نہیں سکے گا وہاں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی کہ نہیں آپ لڑ سکتے، جواب بھی آپ اس کے اوپر ڈیفینس کرو اپنا اور لڑو. یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہی دین مضبوط ہے، یعنی یہ بالکل اللہ کا قانون جو ہے نا یہ اٹل ہے، یہ مضبوط دین ہے. تم مت ظلم کرو ان میں اپنے لوگوں پر، مت ابتدا کرو اس چیزوں کی، یعنی اس سے کلیئر ہو رہا ہے ظلم نہیں کرو. ظلم تو عام بھی نہیں کرنا چاہیے، مطلب اپنے لوگوں کو ان دنوں میں مت مارو اور مشرکوں سے لڑو مل کر جیسا وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں. اس کی فائدہ کیا ہے؟ حرمت والے مہینوں کے اندر یہ جو لڑائی جھگڑے سے منع کیے جاتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے جو ہے اس کو اگر ڈیوائڈ کر دیں تو پورا ایئر جو ہے پورا سال 12 مہینوں کا ہے، اور 4 مہینے کیا ہے ایک پورشن ہو گیا اس کا. تو جب 4 مہینے امن و امان رہے گا تو انشاءاللہ کیا ہوگا، حالات اچھے رہیں گے اور ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے. اور اس طرح سے یہ کیا ہوگا کہ ایک سب کو ساری دنیا کو پتا ہوگا کہ بھئی یہ 4 مہینوں میں نہیں لڑا جاتا، تو ایٹ لیسٹ ان پیس اور امن سکون میں وہ رہیں گے تو کچھ اچھی پروڈکٹیو کام ہو سکتے ہیں. اور خیر یہ باتیں تو زیادہ اسی وقت سمجھ میں آئے جب ہمارے پاس بھی اسی طرح کا پاور آ جائے جیسا کہ اس وقت مسلمز کے پاس تھا، کہ وہ باقاعدہ اس پوزیشن میں کہ وہ وارننگ دے رہے ہیں کہ ان کو نان مسلمز کو بھائی نکلو. صحیح ہے نا. اور جب حرمت والے مہینے ختم ہوں گے پھر تمہارا جو ہے وہ دوبارہ سے سب سٹارٹ ہو جائے گا لڑائی جھگڑا. تو یہ تو خیر بڑی بات تھی، لیکن پتہ ہی چلتا ہے کہ اسلام جو ہے ایک پریکٹیکل دین ہے اور پورے تمام چیزوں کے پریکٹیکل سلیوشنز مجھے اور آپ کو دیتے کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ معاملات کو ڈیل کیا جائے. اچھا جی، اور یہاں پہ یہ بھی بات کہی کہ جان لو کہ اللہ کو تو پتہ ہے متقی کون ہے، تو اللہ متقیوں کے ساتھ ہیں جو بھی پرہیزگاری کرتے ہیں. آیت نمبر 37، انما النسیء زیادۃ فی الکفر. بے شک نسی کہتے بھلانے کو، تو اسی لیے یہاں پہ لکھا ہے آگے پیچھے کرنا، بھلانا، وہ جو ایک باقاعدہ چل